اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عزیزہ نے من ہم نعت کے آخری دو اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ غبار راہ طیبہ سرمۂ چشم بصارت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ تو شاعر ماہر القادری اس شعر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، ان کی شان، ان کے مقام اور مرتبے کی وضاحت کرنے کے لیے اس شعر کو لائے ہیں۔ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے بلند و بالا، سب سے عرفہ والا، اور مقام اور مرتبے میں اللہ تعالیٰ کے بعد اور دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ترین ہستی اور محبوب کائنات اور محبوب رب العالمین۔ یہی وجہ ہے کہ آپ چونکہ ایک عظیم ہستی ہیں، عظیم ذات ہیں، تو جو چیز آپ سے نسبت کرتی چلی گئی، جس چیز کی نسبت آپ کی طرف ہو گئی، اس کے مقام اور مرتبے میں بھی بلندی آ گئی، رفعت آ گئی، ترقی آ گئی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز خب و غبار ہی کیوں نہ ہو، جو آپ سے منسلک ہو گئی، جس کا تعلق اور رشتہ آپ سے جڑ گیا، وہ خاک بھی اونچی ہو گئی، وہ غبار بھی اونچی ہو گئی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی راہوں میں اڑنے والی جو غبار ہے، وہ امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے چشم بصارت کا سرمہ ہے، یعنی آنکھوں کا سرمہ ہے۔ اگر اسی کو آنکھوں میں انسان لگا لے اور انسان کی آنکھوں میں وہ خاک بھی چلی جائے، تو انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کی کامیابی کے لیے وہی کافی ہے۔ جس شخص کی آنکھوں میں غبار و غبار چلی گئی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا، وہ کبھی ہدایت کے راستے سے پھر نہیں سکتا، وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا اور کامیابی اس کا مقدر بنے گی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے قدموں پہ نچھاور کر دی جائیں گی۔ اور شاعر کہتا ہے یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، کہ عام طور پر لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے قدموں کی جو خاک ہوتی ہے وہ بھی انسان کے لیے شفا کا باعث ہوتی ہے۔ تو جو خاک جو سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین محبوب کائنات کی نظروں سے، جو کہ وہ خاک جو آپ کے قدموں سے جڑی ہوئی ہے، جو آپ کے قدموں کو لگ چکی ہے، اس میں کامیابی، اس میں شفا، اس میں رحمت، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ خاک خاک شفا ہے، اور اس خاک کی بھی قدر کیجیے۔ جب ہم اس خاک کی قدر کرتے ہیں تو اس ذات کے ساتھ جو لوگ جڑے، جو اصحاب جڑے، جو اہل بیت جڑے، جو نیک لوگ جڑے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہدایت کا منبع اور سرچشمہ۔ آگے شاعر کہتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کے۔ یہ اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کی انتہا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب بھی میں مدینہ کا تذکرہ سنتا ہوں، یا صاحب مدینہ کا یا صاحب نبوت کا تذکرہ سنتا ہوں، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی سنت، ان کی حدیث پر غور و خوض کرتا ہوں، تو ان کی محبت میں میرے آنسو رکتے نہیں، محبت میں میری آنکھیں چھلک جاتی ہیں اور آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری آنکھوں سے گرنے والے یہ آنسو، یہ میری بقا اور میری نجات اور میری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور انسان کی زندگی صحیح معنوں میں اگر حضور کی اتباع اور اطاعت میں گزر جائے تو یہی کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، قیامت تک کے لیے آپ کامیاب رہیں گے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ سمیٹ کر اس دنیا سے لوٹیں گے۔